सहरी की रौनक़ें कैसी है बरकतें, सहरी की रौनक़ें कैसी है बरकतें, सहरी की रौनक़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. मदीना 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 मदीना
مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ 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 ہر عاشق مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے ہمیں تو ہے جل سے پیارا مدینہ یہ رنگ فضائے یہ مہکی ہوائے یہ رنگی فضائے یہ مہکی ہوائے یہ رنگی فضائے یہ مہکی ہوائے معطر معبر ہے سارا مدینہ 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 نہ مدینہ 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 پہاڑوں کا حسن اور کانٹے بھی دل کش پہاڑوں کا حسن اور کانٹے بھی دل کش پہاڑوں کا حسن اور کانٹے بھی دل کش بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ 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 بلا لیجیے اب تو قدموں میں آقا 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 دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ 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 پیرو گرد کعبہ پیو آب زمزم 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 پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ 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 کہ یہ مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے سب کہیے آمین یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ 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 خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو 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 پکاریں گے دیوانے نارا مدینہ مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ 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 ٹلے مشکلیں ہو گئی آفتیں دور ٹلی مشکلیں آفتیں ہو گئی دور ٹلی مشکلیں ہو گئی آفتیں دور گیا جب کوئی غم کا مارا مدینہ گیا جب کوئی غم کا مارا مدینہ 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 ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطر آئے دوبارہ مدینہ یہ عطر آئے دوبارہ مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جسے کوئی حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے
کیونکہ درود پاک دکھ، درد، مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور موجود ہیں ہم دعوت اسلامی کے تحت بننے والی مسجد فیضان مکہ فقیر آباد پشاور شہر میں، جہاں سحری اجتماع کا سلسلہ ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول شامل ہوں گے۔ آئیے توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سنتے ہیں، کیونکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ علامہ عمر بن احمد آفندی رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے 1000 سال سے چند علمی مسائل میں بحث کر رہے تھے، مگر ان کے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ پھر جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرشتوں نے جان لیا کہ یہ وہی ہستی ہیں جو ہمارے علمی مسائل کو حل کریں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا۔ اب اس کے آگے کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ اس بارے میں خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب، فرشتے کن مسائل میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ پاک 4 مسائل ہیں، فرشتے ان کو حل نہیں کر پا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، آپ نے سچ فرمایا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں کو فرمایا، اے فرشتوں، تم نے مشکلات حل فرمانے والے کو پا لیا ہے، وہ مسائل جنہیں تم حل نہیں کر پا رہے، آج میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج فقیر آباد میں پشاور شہر میں جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، وہ فرشتوں کے وہ مسائل جو وہ 1000 سال سے غور و فکر کر رہے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں آج ہمارے محبوب سے اپنے مسائل پوچھ لو، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکل وقت میں وضو کرنا، یعنی جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو، مثلا سخت سردی وغیرہ ہو، اس وقت کامل وضو کرنا۔ نمبر 2، نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا۔ نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام نے دوسرا مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درجات بلند کروانے والے اعمال کون سے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا، ان 3 کاموں سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب فرشتوں کے 2 مسائل حل ہو گئے۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تیسرا مسئلہ پیش کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات دلانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، تنگی، آسانی، غربت، مالداری، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا، بیلنس اختیار کرنا۔ اور نمبر 3، غصے کی حالت ہو یا خوشی کی کیفیت، ہر حال میں انصاف قائم رکھنا۔ یہ 3 مسائل حل ہو گئے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کنجوسی جس کی پیروی کی جائے، خواہش جس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اور بندے کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یعنی خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ کیا شان ہے۔ فرشتے 1000 سال سے آپس میں جن مسائل میں بحث و تکرار کر رہے تھے، علمی مسائل میں، انہیں حل نہیں مل رہا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منٹوں میں مسائل حل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ فرشتے علم دین کا کیسا شوق رکھتے ہیں، فرشتے علم کا کیسا شوق رکھتے ہیں۔ 1000 سال تک فرشتے علمی مسائل میں غور و فکر اور آپس میں بحث و تکرار کرتے رہے۔ اور افسوس کہ آج جو لوگ ہیں ان کو علم سیکھنے کا شوق نہیں ہے، معذرت، آج شوق کس چیز کا ہے؟ موبائل دیکھنے کا۔ آج شوق کس چیز کا ہے؟ سوشل میڈیا کا۔ شوق کس کا ہے؟ ویڈیوز دیکھیں، نئی نئی رنگ رویلی نئی نئی باتیں سیکھیں، اس طرح کی جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، بلکہ الٹا گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لینا ہے۔ آج شوق ہے سستی شہرت کا، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ مجھے جانیں۔ آج شوق ہے فضول باہر رستوں میں بیٹھنے کا، سیر سپاٹوں کا، ہوٹلنگ کا، ورنہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں نہ جانے کیسے کیسے شوق لوگوں نے پالے ہوئے ہیں۔ اے کاش علم سے محبت ہو جائے اور علم دین کا شوق نصیب ہو جائے، اور علم دین رکھنے والے، علم دین کا شوق رکھنے والے عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہیں، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں عالم بن یا طالب علم بن، تیسرا مت بننا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان فرشتوں کی نصیحت کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچپن میں پڑھتے تھے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اللہ کرے کہ اب بھی یہی رہے، اب بھی ذہن میں یہی رہے، نگاہوں میں یہی رہے کہ زندگی کی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ علم سیکھیں، معلومات حاصل کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فرشتے جو ہیں یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں اور اللہ پاک کے فرما بردار ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں بن جاتے ہیں۔ فرشتے جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ پاک نے انہیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب فرشتے معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ ہونا شرعاً ناممکن ہے، لہذا یہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ کل فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ اللہ پاک کو معلوم ہے، یہ اللہ پاک کی عطا سے اس کے پیارے محبوب جانتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب فرشتوں پر ایمان لائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے فرشتے ہیں
ہم ان سب پر ایمان لائے. اب ہمیں اور فرشتوں میں 1000 طرح کے فرق ہے. فرشتے نور سے بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں. فرشتے کھاتے پیتے نہیں، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں. ہماری زندگی عارضی ہے جبکہ فرشتے قیامت تک زندہ رہیں گے. غرض ہمیں اور فرشتوں میں بہت فرق ہے. لہذا شریعت میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں، فرشتوں والے اخلاق اپنائیں. فرشتے جو کام کرتے ہیں اگر ہماری طاقت میں ہے تو وہ کام کریں. اب سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا. اور سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا ان میں فرشتے بھی شامل ہیں. گویا ہم یوں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں فرشتوں کے راستے پر چلا، تو فرشتے والے اخلاق عطا فرما، فرشتوں والی صفات عطا فرما. فرشتے تیرے فرما بردار ہیں، ہمیں بھی اپنی فرما برداری اطاعت نصیب فرما. اب رب کریم فرشتے یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب کریم فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ فرما. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا قسم ان کی کہ باقاعدہ وہ صف باندھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں صف باندھو والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا فرشتوں کے وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں ان کاموں میں فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ شریعت کو پسندیدہ ہے. تفسیر طبری میں ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا. آپ جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو، اے فلاں تو ذرا آگے ہو جا، اے فلاں تو ذرا پیچھے ہو جا. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس روایت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنا اچھا ہے اور اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ ہم انسان ویسے کام کریں جیسے فرشتے کرتے ہیں. امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ قوت القلوب تصوف کی سب سے پہلی بڑی زبردست کتاب ہے. قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کتاب میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے نبی یعنی امام ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ایک کتاب میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل یہ نہ کہو کہ علم آسمان میں ہے اسے کون اتار کر لائے گا، یہ نہ کہو علم زمین کی تہ میں ہے کون نکال کر لائے گا، بلکہ علم کا مقام تو تمہارے دل میں ہے. تم میرے حضور فرشتوں جیسے آداب اپنا لو، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لو، میں تمہارے دلوں میں علم کے چشمے جاری کر دوں گا. اب سبحان اللہ، علم دین ہدایت کا ذریعہ ہے، علم دین سب فضائل کی اصل ہے، اور علم دین دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مجموعہ ہے. اور علم دین کیسے ملتا ہے؟ ہم فرشتوں والے آداب اپنا لیں، صدیقین والے آداب اپنا لیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کا فضل ہوگا، ہمارے دل میں علم دین کے سرچشمے جاری ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں ایسے آداب، ایسے اخلاق، ایسا کردار، پاکیزہ ستھرا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنا انسان کے اختیار میں ہے اتنا فرشتہ صفت بننے، فرشتوں جیسے کام کرنے
اور فرشتوں جیسے آداب اپنانے کی مسلسل کوشش میں لگے رہیں۔ اب مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً اس بات سے دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ فرشتے کیا کام کرتے ہیں۔ فرشتوں جیسے کام کرنے تو فرشتوں کے ذمے کیا کام ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں، ہم ان جیسے کون سے کام اپنائیں؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ فرشتوں کے پاکیزہ اخلاق و عادات میں سے ہے کہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے سجدے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، بے شک آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ پیشانی رکھے اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے نماز پڑھتے ہیں، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے نماز پڑھنے کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے۔ روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ فرشتوں کے مؤذن ہیں، اور 12 مرتبہ دن میں اور 12 مرتبہ رات میں اذان دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور بعض روایات کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے امام ہیں، اور جہاں آج ہمارا خانہ کعبہ ہے بالکل عین اس کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جو ایک بار پڑھ لیتے ہیں دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ یہ فرشتے سب بناتے ہیں، پہلی اگلی صفحے مکمل کرتے ہیں، پھر پچھلی سب مکمل کر شروع کر دیتے ہیں، آپس میں یوں مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ یہ 70,000 فرشتے جو بیت المعمور میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو زمین پر آ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش فرشتوں کی صفات ہم بھی اپنا لیں۔ ہم پر بھی 5 وقت نماز فرض ہے، اور یہ نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنا مرد کے لیے اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو واجب ہے۔ کاش ہم بھی مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز صفے بنا کر پڑھیں، اور ذہن نصیب کہ نماز پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھنے کی عادت ہو جائے، اور پھر تو کیا ہی بات ہے۔ جو خوش نصیب با جماعت نماز پڑھتے ہیں اور پہلی صف پانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ عام طور پر نماز کے بعد جلدی ہوتی ہے، اٹھ کر بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، بلکہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی پچھلے دنوں قوت القلوب سے 59 جو آپ نے رسالے کا اعلان کیا، تو اس میں ایک مدنی پھول امیر علیہ سنت نے بیان کیا کہ امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا لکھا کہ بندے کی قبر میں، بندے کی مرنے کے بعد قبر میں اطمینان و سکون کی وہی کیفیت ہوگی جس کیفیت میں اطمینان و سکون سے وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اب ہماری نماز کیسی ہے؟ اطمینان والی ہے، سکون والی ہے، جلدی والی ہے، بھاگم بھاگ والی ہے، یا اطمینان و سکون والی ہے؟ اللہ اکبر۔ واقعی قبر میں اطمینان و سکون کی وہی کیفیت ہوگی جس اطمینان و سکون کی کیفیت سے بندہ نماز پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں نماز میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، اللہ ہمیں نماز میں اطمینان و سکون نصیب فرمائے۔ ہم نماز پڑھیں، اللہ کرے نماز پڑھیں اور اس طرح پڑھیں، سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے
کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز سے فارغ ہو کر جب تک مصلی پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ پاک اس پر رحم فرما. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، فرشتے معصوم ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے. فرشتے اللہ پاک کے اطاعت گزار ہیں، یہ اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں. فرشتے اس کے لیے اللہ پاک سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں. اے کاش کہ ہم بھی فرشتوں کی دعائیں لینے والے بن جائیں. اور ہم نے سنا کہ بیت المعمور جو ہے اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ تو 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، بقیہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک منافق کے نماز نہ پڑھنے کی شکایت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی. اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کو فلاں منافق کی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی نماز کیسی ہے؟ اس پر رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ پہلے آسمان کے فرشتے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے. دوسرے آسمان والے فرشتے رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے. تیسرے آسمان والے فرشتے قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام ہی میں رہیں گے. فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں، لمحہ بھر بھی سستی نہیں کرتے. اور ہر آسمان کے فرشتوں کی عبادت مختلف ہوتی ہے. ایک آسمان کے فرشتے قیام میں ہیں، ایک آسمان کے فرشتے سجدے میں ہیں. عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں. مزید فرماتے ہیں ہم مسلمانوں پر، ہم غلامان مصطفیٰ پر اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ فرشتوں کی ان مختلف قسم کی عبادات کو ہماری نماز میں جمع کر دی. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہم فرشتوں کی نقل کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدے بھی کریں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں. میرے پیارے اسلامی بھائیو دیکھیے فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور فرشتے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اگر بندہ نماز پڑھے تو اللہ پاک کو کتنا پسند آتا ہے. اے کاش ہمیں نماز سے محبت ہو جائے، اے کاش ہم شوق سے نماز پڑھیں، نماز کا وقت ہو جائے بے قرار ہو جائیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان آپ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے میں جانتے ہی نہیں. اللہ اکبر. آج اذان ہو جائے باتوں میں لگے رہتے ہیں. آج اذان ہو جائے تو موبائل فون یاد آ جاتا ہے، اذان آ جائے تو فون کال آ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک کال رب کی طرف سے آئی ہے، مؤذن دے رہا ہے داعی اللہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کم ٹو سکسس، آ جاؤ کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. مگر پیارے اسلامی بھائیوں پھر غفلت ہوتی ہے. اللہ کرے ہمیں نماز سے محبت ہو جائے. مشہور عاشق رسول تابعی بزرگ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، آپ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فرماتے آج قیام کی رات ہے، پھر ساری رات قیام میں گزار دیتے. اگلی رات کہتے آج رکوع کرنے کی رات ہے، پھر ساری رات رکوع میں گزار دیتے.
تیسری رات فرماتے آج سجدے کی رات ہے، پھر سجدے میں سر رکھتے اور ساری رات سجدے میں گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رات کا کچھ حصہ جب وقت ملے، جب موقع ملے، اللہ کرے مغرب کی نماز کے ساتھ 6 اوابین کے نوافل پڑھ لیں، اللہ کرے عشاء کی نماز پوری 17 رکعتیں ادا کریں، 2 رکعت صلاۃ توبہ کی بھی پڑھ لیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرشتوں کا ایک پیارا وصف ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میری امت پر چاشت کی نماز فرض کر دی جائے، میری امت پر چاشت کی نماز فرض کر دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب، یہ فرشتوں کی نماز ہے، پس آپ کی امت میں سے جو چاہے یہ نماز پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے۔ یعنی چاشت کی نماز فرض نہیں بلکہ نفل ہے۔ اللہ پاک ہمیں فرشتوں کی نماز یعنی چاشت کے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشراق و چاشت کے نوافل الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو نیک اعمال کا رسالہ ہے اس میں نماز ہے، اس میں بہار شریعت میں اس کے فضائل لکھے ہیں۔ نفل نمازوں میں بڑی اہم نماز ہے، اور اس کے فضائل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز اشراق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو نماز فجر باجماعت ادا کرے، ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اسے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر یعنی جہاں نماز پڑھی بیٹھا رہے حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف بھلائی کی بات کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم چاشت کی نماز پڑھنے والے بنے، اشراق کی نماز پڑھنے والے بنے۔ تو گھروں کے اندر اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں نماز، فجر کی نماز پر ذکر و درود کی عادت بنا لیجئے، اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور تسبیح پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، تلاوت قرآن کر لیں، اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہم اشراق و چاشت پڑھ کے اٹھیں، ثواب حاصل کر کے اٹھیں۔ اور چاشت کی نماز تو یہ فرشتوں کی نماز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے اور کیا کام کرتے ہیں؟ تو فرشتے نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 فرشتے کہتے ہیں، لوگوں اپنے رب کی رضا کے کاموں کی طرف بڑھ چلو، بے شک تھوڑا اور بقدر کفایت مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو ہلاکت میں ڈال دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کوفہ کے کھنڈرات سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں گناہ کا خیال آیا۔ جب میں گناہ کی طرف بڑھنے لگا تو غیب سے کسی فرشتے کی آواز آئی۔ قرآن پاک میں 29واں پارہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فرشتے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اے کاش ہم بھی نیکی کی دعوت دیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دیتے مجھے حیا آتی ہے۔ تو اے کاش ہم نیکی کی دعوت دیں، کسی کو نماز کی دعوت دے دیں، کسی کو سچ بولنے کی دعوت دیں، کسی کو درس فیضان سنت پڑھ کے سنا دیں، کاش کے اچھی بات کی دعوت دیں۔ اور دعوت اسلامی کے تحت تو الحمدللہ 12 دینی کام کورس بھی ہوتا ہے، ہم دینی کام کورس کریں، کیسے لوگوں کو دعوت دینی ہے، کس انداز سے دعوت دینی ہے، اور گھر والوں کو بتانا سمجھانا، یہ بڑا اہم کام ہے۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فرشتوں کی اور بہت ساری صفات ہیں، مثلا فرشتے نمازیوں، روزہ داروں، رات کو تلاوت کرنے والوں اور باوضو سونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نمازیوں، روزہ داروں، رات کو تلاوت کرنے والوں اور باوضو سونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے نیک لوگوں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اور فرشتے
कसरत के साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी करते हैं। सुभान अल्लाह। यहां तक कि एक रिवायत में है, बेशक फिरिश्ते हर घड़ी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करते और आपका जिक्र खैर करते हैं। ए काश हम ये वस बनाएं, अपनी आदत बनाएं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर साथ किसी ना किसी अंदाज में जिक्र मुस्तफ़ा याद मुस्तफ़ा करें। ए काश खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सरकार को याद करें, सीधे हाथ से खाएं, दाई तरफ से चबाना शुरू करें, और फिर जब हाथ धोएं उठ खाने के बाद, जब कुली करें, मुंह का अगला हिस्सा साफ करें, और अल्लाह अकबर जब लिबास पहने सरकार को याद करें, सोने लगे तो सुन्नत के मुताबिक काश उठते बैठते चलते फिरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का नमूना बने। सुन्नत और आदाब दावत इस्लामी के दीनी माहौल में किताब है। फिर दावत इस्लामी के काफिलों में सिखाया जाता है। दावत इस्लामी के साथ एतकाफ करें तो सुन्नतें सीखता है, कोर्सेज करें तो सुन्नतें सीखते हैं, मदनी चैनल देख लें तो सुन्नतें सीखते हैं। बल्कि दावत इस्लामी के तो जो कार्टून्स हैं वो भी सुन्नतें सिखाते हैं। जी हाँ, वो भी अच्छी बातें सिखाते हैं। अल्लाह करे कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। फरिश्तों के मजीद क्वालिटी सुनिए। फरिश्ते और क्या करते हैं? फरिश्ते उलमाए दीन से मोहब्बत रखते हैं और उलमाए किराम से दोस्ती में रगबत रखते हैं। उलमा से दोस्ती में रगबत रखते हैं। आज हम देखें, हम किसे दोस्ती करना पसंद करते हैं? आलिम दीन से मोहब्बत करते हैं, आलिम दीन से दोस्ती रखना पसंद करते हैं, या जो चुटकुले सुनाने वाला हो, या जो हंसाने वाला हो, या खिलाने पिलाने वाला हो? किसके साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश कि हमारे दोस्त उलमा हो। हमारे दोस्त कौन हो? दीन सिखाने वाले, हमें नमाज सिखाने वाले, हमें कुरान पढ़ाने वाले, हमें कलिमे याद दिलाने वाले, हमें नाते सुनाने वाले, हमें नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाने वाले। दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, इल्म दीन भी सीखने को मिलेगा, गुनाहों से बचने का सामान भी होगा, और अल्लाह ने चाहत रोजे क़यामत बेड़ा भी पार हो जाएगा इंशाअल्लाह उल करीम। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फरिश्ते हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। और फरिश्ते आपस में लड़ते नहीं हैं, हसद नहीं करते, कीना नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं रखते, बल्कि तमाम फरिश्ते आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। जी हाँ, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दरमियान भाईचारा कायम करते हुए फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसे भाईचारा कायम करता हूं जैसे अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भाई भाई बनाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तो सगे भाई भाई बनकर नहीं रहते। बदकिस्मती से घरों में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन, पैसे की लड़ाई, अन्ना की लड़ाई, जायदाद पर लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, बच्चों पर लड़ाई, एक दूसरे से लड़ते हैं। और याद रखिएगा, शब बारात आ रही है, शब बारात आ रही है, शाबान की 15वीं रात आ रही है। अल्लाह पाक शाबान की 15वीं शब सारे मुसलमानों की मगफिरत फरमा देता है। जिन चंद लोगों की मगफिरत नहीं करता, उनमें आपस में कीना रखने वाले भी मौजूद होते हैं, जिनके दिल में कीना होता है, बुग़्ज़ होता है। कीना कहते हैं किसी मुसलमान की दिल में छुपी हुई दुश्मनी, यानी सामने से तो हम सही हैं, सामने से तो इकट्ठे हैं, सामने तो एक ही है, लेकिन जब पीछे जाते हैं, हटते हैं, तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। तो ये कीना है, और कीना परवर, अल्लाह अकबर, इसकी शब बारात में भी बख्शिश नहीं होगी। अगर हमारे दिल में किसी मुसलमान की छुपी हुई दुश्मनी है, हम माफ कर दें, हम उसको राजी करें, और उसके बारे में अपना दिल क्लियर कर लें। मुसलमान है, ठीक है, कमजोरियां किसमें नहीं होती, हमें नहीं है, हैं, हम राजी करें ना। सास बहू है, नंद भावज है, घरेलू झगड़े हैं, खत्म करें, खत्म कर दें। शब बारात से पहले अब शब बारात में आएगा, मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, तो पहले ही माफी मांग लें। हम अभी माफी मांग लें, आज से नियत कर लें कि या अल्लाह, मैं जो उसके बारे में दिल में मेरी नफरत थी, मैं खत्म करता हूं। अब उससे दोस्ती करे, उससे मुस्कुरा कर मिले, तोहफा दे, अपने दिल से बुग़्ज़ कीना खत्म कर दे। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हम मुसलमान हैं और आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह पाक ने 26वें पारे सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान भाई हैं। इसलिए हमें चाहिए
کہ ہم فرشتوں جیسی صفت اپنائیں، کیونکہ فرشتے بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی بھائی بن جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی مزید صفات سنیں۔ فرشتے نیک لوگوں سے، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ الحمدللہ ہمیں بھی نیک لوگوں سے محبت ہے، ہر عاشق رسول سے محبت ہے، ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیر سے محبت کرتے ہیں، بابا فرید سے محبت کرتے ہیں، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہمیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت ہے، تمام اولیاء سے محبت ہے۔ اور محبت کیوں نہ ہو کہ فرشتے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا پیارا پیارا اللہ پاک بھی اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی صفات میں سے ہے فرشتے امامہ باندھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے امامہ باندھ کے نازل ہوئے، ہمیں بھی امامے کا تاج سجانا چاہیے۔ فرشتے نیک صالح مسلمان مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، ہمیں مسلمانوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ فرشتے حیا کرتے ہیں، ہمیں بھی حیادار ہونا چاہیے۔ فرشتے خوف خدا والے ہیں، ہمیں بھی خوف خدا ہونا چاہیے۔ فرشتے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے میرے بارے میں اللہ پاک نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے کہ یا اللہ میری بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دے۔ اے مولا میری خفیہ تدبیر میں ڈرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے بارے میں آخرت میں کیا فیصلہ ہوگا۔ یا اللہ میرا خاتمہ حسن تدبیر پر، حسن اخلاق، میرا فیصلہ، میرا خاتمہ اچھا کر دے، اور مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مجھے ایماندار لوگوں میں جگہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمیں نیکی کی ترغیب دلاتا ہے، ہمیں فرشتوں جیسی صفات اڈاپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے۔ آج بھی باتیں ہوئیں کہ فرشتوں کی کون سی صفات ہے، فرشتے کیا کام کرتے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، تعداد میں کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، پہلے آسمان والے کیا کرتے ہیں، دوسرے آسمان والے فرشتے کیا کرتے ہیں، تیسرے آسمان والے فرشتے کیا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، جن باتوں کا تذکرہ ہوا، اللہ کرے کہ ان کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اور آگے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ آگے بڑھ کر ہم کوشش کریں، رمضان میں اعتکاف کریں، شب برات میں الحمدللہ مغرب کے بعد جو نوافل ہیں اس نوافل کو پوری کریں، اپنے مسجدوں میں، اپنے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر نوافل کا سلسلہ ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا سلسلہ ہو۔ فجر کی نماز میں ہم اپنے ایک دوسرے کو جگایا کریں، نماز کے لیے جگائیں، نیکی کی دعوت دیں، نماز کا یاد دلائیں، اذان ہو جائے تو اس کا جواب دیں، اور دعوت اسلامی کے تحت جو نیک اعمال کا رسالہ ہے اس کو لے کر اپنے کھانے پر کریں، اور نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رکھے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ اور آج شعبان المعظم کے تحت جو سحری اجتماع ہے، یہ فیضان مکہ مسجد فقیر آباد پشاور شہر میں ہے۔ انشاءاللہ الکریم عاشقان رسول یہاں ابھی رکیں گے، اور ابھی انشاءاللہ اپنے نیک اعمال کے رسالے سے اپنے فکر مدینہ خانہ بھی پر کریں گے نیک اعمال کے، اور انشاءاللہ الکریم اس کے بعد دعا بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جن کے پاس موبائل اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن نکال لیں، اپنے رسالے نکال لیں، اپنے رسالے بھی نکال لیں۔ جی نکال لیے اپنے رسالے، جو عاشقان رسول مدنی چینل پر ہے، سوشل میڈیا پر ہیں، اپنے موبائل فون میں پلے سٹور پہ جائیں اور نیک اعمال NAIK نیک اعمال کا رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس میں پھر دیکھیں 56 نیک اعمال روز پورے کرنے۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہے۔ گائیڈ بک ہے کہ پورے دن کا پلانر ہے کہ پورے دن کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اچھی نیتوں والا نیک عمل، 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے والا نیک عمل، نماز کی دعوت دینے والا نیک عمل،
سورہ ملک پڑھنے یا سننے والا نیک عمل، پانچوں نمازوں کے بعد ایک بار آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ والا نیک عمل، ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھنے والا نیک عمل، شجرے کے کچھ نہ کچھ نیک اعمال والا نیک عمل، کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا عمل، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے والا نیک عمل، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانے والا نیک عمل، اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والا نیک عمل، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یا کسی کتاب یا رسالے کو 12 منٹ پڑھنے والا نیک عمل، اذان و اقامت کا جواب دینے والا نیک عمل، غصے کا علاج کرنے والا نیک عمل، رسالے پر کرنے والا نیک عمل، اپنے نگران کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت کرنے والا نیک عمل، اچھے انداز سے آپ جناب جی کہہ کر بلانے والا نیک عمل، مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھنے پڑھانے والا نیک عمل، عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے کے اندر گھر جانے والا نیک عمل، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے مطابق 2 گھنٹے دینے والا نیک عمل، فجر کے لیے جگانے والا نیک عمل، گھروں سے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچنے والا نیک عمل، گھر درس دینے یا سننے والا نیک عمل، ایک دینی درس مسجد دکان یا بازار میں دینے والا سننے والا نیک عمل، سنت کے مطابق لباس اپنانے والا نیک عمل، زلفے رکھنے والا نیک عمل، ایک مشت داڑھی والا نیک عمل، گناہ ہو جانے کی صورت میں استغفر اللہ فوراً توبہ کرنے والا نیک عمل، سنت کے مطابق کھانا کھانے والا نیک عمل، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کرنے والا نیک عمل، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کرنے والا نیک عمل، زور کی نماز سے پہلے سنت قبلیہ والا نیک عمل، تہجد کی نماز پڑھنے والا نیک عمل، اشراق و چاش کے نوافل والا نیک عمل، عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ والا نیک عمل، انفرادی کوشش کے ذریعے کم از کم ایک کو دینی کام کی ترغیب دلانے والا نیک عمل، دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال نہ کرنے والا نیک عمل، جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے والا نیک عمل، کچھ نہ کچھ وقت کے لیے مدنی چینل دیکھنے والا نیک عمل، ذاتی دوستی نہ کرنے والا نیک عمل، قرض کی فوراً ادائیگی کرنے والا نیک عمل، اپنے لیے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے اسے بچنے والا نیک عمل، صفائی ستھرائی اور سلیقہ مندی والا نیک عمل، مسلمانوں کا عیب ظاہر ہو جانے پر اس کا چھپانے والا نیک عمل، تفسیر سننے سنانے والا نیک عمل، ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے والا نیک عمل، چوک درس دینے یا سننے والا نیک عمل، اپنے والدین پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت اصال ثواب کرنے والا نیک عمل، مسجد گھر وغیرہ میں اسراف سے بچنے والا نیک عمل، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے والا نیک عمل، کسی کی اصلاح کی ضرورت پیش آئے تو غیبت سے بچنے والا نیک عمل، زبان کو گناہوں سے بچانے والا نیک عمل، زبان کو فضول باتوں سے بچانے والا نیک عمل، مذاق مسخری دل آزاری سے بچنے والا نیک عمل، امامہ شریف باندھنے والا نیک عمل، ماں باپ کا احترام کرنے کے لیے ہاتھ چومنے والا احتراماً کھڑے ہونے والا نیک عمل۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے، نظر بد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس سحری اجتماع میں آج فقیر آباد پشاور کی مکہ فیضان مکہ مسجد میں جمع ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔
جو مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے عاشقان رسول مولا شامل ہیں، ان کی جائز مرادوں پر بھی نظر رحمت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک شعبان المعظم کا واسطہ، شعبان کی 15ویں شب کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں فرشتے جو کام کرتے ہیں ان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، فرشتہ صفت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نیک لوگوں کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا، کبھی بھی ناراض نہ ہونا، ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز باجماعت ادا کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی غیبت نہ کریں، کبھی چغلی نہ کھائیں، بغض و حسد کینہ تکبر ریاکاری سے ہم سب کو بچا لے۔ یا اللہ پاک ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، یا اللہ ہمارے دل تیری یاد میں لگ جائیں۔ یا اللہ حرام روزی سے بچا، ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو بھی حلال روزی کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک آفتوں بلاؤں مصیبتوں وباؤں نظر بد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو مقروض ہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، آفتوں بلاؤں مصیبتوں وباؤں سے نظر بد سے زوال نعمت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرما۔ یا اللہ پشاور شہر میں کیا کے پی کے میں پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی دھوم مچ جائے، نبی کی سنتیں عام ہو جائیں، سرکار کی محبت ہم ہو جائے، مسلمان باعمل ہو جائیں، کوئی کسی کو بیجا ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا مال نہ چھینے، کوئی کسی سے فراڈ نہ کرے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ یا اللہ ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہورا ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں کسی مسلمان سے کوئی خوف نہ آئے، کوئی کسی کو خوف زدہ نہ کرے۔ یا اللہ بیجا غصے کی عادت ہماری چلی جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بچوں والے ہیں ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مغفرت کا سامان بنا۔ یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ بھائی بہن زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھلے، انہیں نیک تو بنانا
مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ
کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جسے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ اس باعث سے ڈرے کہ اس کے اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کو جنتیں جو دو ملنے کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک جنت جنت عدن اور ایک جنت نعیم، اور دو جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلہ ہے۔ نمبر 2، ایک جنت اس کے درست عقیدے رکھنے کا صلہ ہے اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ 3، ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے۔ 4، ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی اور ایک جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر ملے گی۔ 5، ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، ہم سب کو اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار و عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ اور وہ نوجوان
نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے وہاں سے گزرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ ترجمہ: بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں کی تاکہ ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، اس کا انتقال رات کے وقت ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر ہی لے چلو۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ترجمہ کنز العرفان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اے جن اور انسان کے گروہ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے جنت بنائی ہے تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں روزانہ ہی 3 آیات ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک درشی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، جب بھی بیماری، قرض داری، مقدمہ بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجیے۔ نیت صاف ہوگی، انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی۔ مشکل کی آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ قبل از نماز جمعہ غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر تنہائی میں یا اللہ 200 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ کیسی ہی مصیبت ہوگی دور ہوگی یا کیسی ہی حاجت ہوگی انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی۔
الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے دعائیں مانگنے سے بے شمار اسلامی بھائیوں کی مشکلات حل ہونے کے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک مزدور کے گردے فیل ہو گئے، عزیزوں نے اسپتال میں داخل کروایا، اس کا اوباش بھانجا عیادت کے لیے آیا۔ مامو جان زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے، اس کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ وہ قافلے میں سفر کے لیے چل پڑا اور خوب گڑ گڑا کر مامو جان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ جب واپس پلٹا تو مامو جان صحت یاب ہو کر گھر بھی آ چکے تھے اور اب نماز کے لیے گھر سے نکل کر خیرامہ خیرامہ جانب مسجد رواں دواں تھے۔ یہ رحمت بھرا منظر دیکھ کر اس نوجوان نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی اور اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ مرض گھمبیر ہو گرچہ دلگیر ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، غم کے بادل چھٹیں اور خوشیاں ملیں، دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر اس پہ عمل کرنے دوستوں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گل جنے دے با صفا کے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و صعب الحسن اربو سعید سعدیزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کی، احسن اللہ لہ رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے، حیاتی
دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں کبریا شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے احینا فی الدین و دنیا سلام بسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چین عز علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہ اکبر. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام زینت عرش معلا، زینت الصلاۃ والسلام. کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں.